اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق پیدا کیا، هو الذی، کبھی تو اللہ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اظہار قدرت کے لیے۔ یہاں دونوں مقصد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت والا اور رحمت والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خالقہ قدر کے معنی میں ہے، یعنی اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں اور نہ سارے انسان۔ اب اس آیت کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو کچھ پیدا فرما چکا وہ تمہارے لیے تھا، اور جو کچھ پیدا کیا اور جو پیدا کرے گا وہ سب تمہاری خاطر ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے نفع کے لیے چیزیں پیدا ہوئیں کہ جس سے تم دینی اور دنیاوی نفع حاصل کرو، یعنی بعض چیزوں کو کھانا، بعض کو پہننا اور بعض کو پینا وغیرہ، یہ دنیاوی نفع ہیں، اور بعض چیزوں سے بچ کر ثواب حاصل کرنا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا وغیرہ، یہ سب دینی نفع ہیں۔ ماں، جو فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ساری چیزیں، خواہ وہ زمین پر ہوں یا زمین کے اندر، سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئیں کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ سب ہمارے کام آتے ہیں۔ عمدہ غذائیں، پاکیزہ خوشبوئیں، دل پسند آوازیں، حسین صورتیں اور لذیذ چیزیں بلا واسطہ ہمارے لیے ہیں، اور لکڑی، لوہا، تیر، رسی وغیرہ اسی لیے بنی کہ ان کے ذریعے ہم غذائیں حاصل کریں، اور بیماری اور مشقت ہماری عبرت کے لیے پیدا فرمائی گئیں۔ مشقتیں اور مصیبتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے ہی بنائی گئیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہی نہ ہوتا، اگر چور نہ ہوتا تو پولیس کا محکمہ ہی نہ بنتا اور لاکھوں آدمی بیکار رہتے، اگر جرم نہ ہوتے تو کچہریاں وغیرہ نہ ہوتی، اگر دشمن نہ ہوتا تو فوج کا محکمہ بیکار تھا، اگر بیماری نہ ہوتی تو دعا اور شفا خانے بیکار ہوتے۔ غرض یہ کہ ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد کیا، سب چیزیں ہمارے ہی نفع کے لیے ہیں۔ ثم استویٰ، پھر وہ متوجہ ہوا یا اس نے قصد کیا، الی السماء، طرف آسمان کی، کیونکہ زمین کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی گئی تھیں، اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد، بارش، چاند، سورج وغیرہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا۔ فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، یا پھر ٹھیک کر دیا ان کو، سبع، 7 سماوات، آسمانوں کو، یعنی آسمانوں کو ایسا ٹھیک بنایا جس میں کہیں بھی سوراخ، شگاف یا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ سبع سماوات سے معلوم ہوا کہ آسمان 7 ہیں۔ آسمانوں کے 7 ہونے میں عجیب حکمت ہے، کیونکہ ہر آسمان پر ایک سیارہ ہے۔ اگر آسمان ایک ہی ہوتا اور سب سیارے، تارے ایک پر ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ اس طرح کہ پہلے آسمان پر چاند ہے اور چوتھے پر سورج، سورج سے غلہ وغیرہ پکتا ہے، اور چاند اور دیگر سیاروں سے اس میں رنگت اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر سورج کبھی قریب آ جاتا ہے اور کبھی دور، جس کی وجہ سے موسم بدلتے رہتے ہیں اور ہر موسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سورج پہلے آسمان پر ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے جاندار فنا ہو جاتے اور کھیت جل جاتے، اور اگر چاند چوتھے آسمان پر ہوتا تو اتنی ہلکی شعاعیں زمین تک پہنچتی جو کہ پھلوں میں رنگت اور لذت پیدا کرنے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ لہٰذا جس تارے کا زمین سے جس قدر دور رہنا مناسب تھا اس کو اسی قدر دور رکھا گیا۔ انہی فاصلوں کے فرق سے 7 آسمان بنائے گئے
اور اس میں صدہا حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ ہر شَيْءٍ چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ رب نے جو کچھ بھی فرمایا بہت علم کے ساتھ پیدا فرمایا، یوں ہی بے فائدہ نہ بنایا۔ جس چیز کو جہاں رکھا اور جس کو جیسا بنایا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عالم کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ایسے ہی تمہارے جسم کے سارے اجزاء ہمارے علم میں ہیں، خواہ وہ اجزاء تمہارے مرنے کے بعد ہوا میں اڑ جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا ذروں میں مل جائیں، ان اجزاء کو جمع کر کے ان میں دوبارہ روح ڈال دینا ہمارے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو اسے ہو جس کے علم میں کچھ کمی ہو یا قدرت میں کچھ کمی ہو، لہٰذا تم قیامت کا انکار نہ کرو۔ غرض یہ کہ سارا عالم انسان کے لیے بنا ہے، اور جب انسان فنا ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حق تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تمہیں نیست سے ہست کیا اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے محض تمہاری خاطر زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، اور کیونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی تمہاری خاطر بنایا، اور کیونکہ ایک یا دو آسمانوں سے زمین کا نظام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری خاطر 7 آسمان بنائے، اور کیونکہ زمین اور آسمان میں تعلق کے بغیر بھی زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہاری خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور زمین سے ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کے اسرار اور مصلحتیں اس کو معلوم ہیں۔ غرض یہ کہ اے انسانوں، یہ ساری کائنات تمہاری خاطر بنی، پھر بھی تم احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔